بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج سے 1500 سال قبل جب تمام ہر طرف جہالت کا راج تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تو ایک ایسی شخصیت کی ولادت باسعادت ہوئی جو تمام انبیاء کے سردار، جو تمام رسولوں کے سردار، جو تمام کائنات یعنی دونوں جہانوں کے سردار، اللہ نے ان کو اس دنیا میں اپنا جو ہے وہ یہ پیغام دے کے دنیا میں بھیجا کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، آپ کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا، آپ تاجدار ختم نبوت ہوں گے اور آپ کے آنے سے ہر طرف جو ہے وہ جہالت کے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور ہر طرف روشنی روشنی ہوگی۔ یعنی ہمارے اور ہم سب کے آقا و مولا حضرت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا یعنی 12 ربیع الاول کو یہ دن پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ بلا تفریق، جہاں پہ خواتین کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، جہاں پہ بچوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، جہاں پہ انسان درندے تھے، اس جنگل کے اندر آپ نے اپنے حسن اخلاق اور بہترین کردار سے یہ ثابت کیا کہ آپ واقعی نبی آخر الزماں ہیں، اور آپ کے بعد یہ جو پیغام ہے اسلام کا وہ اور کوئی رسول یا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے جس معاشرے کے اندر آنکھ کھولی وہاں انسانیت کی تذلیل ہوتی تھی، وہاں پہ بتوں کی پوجا ہوتی تھی، وہاں پہ جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کو تصور نہیں کیا جاتا تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کے آنے سے یہ تمام بت پاش پاش ہو گئے، اور اللہ کے جو وحدانیت ہے وہ آپ نے اس ایسے پہنچائی ہر بنی نوع انسان تک کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کو خاتم النبیین بھی اس لیے کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حرا میں تھے۔ آپ کی عمر جو ہے مبارک وہ 40 سال تھی جب آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی نبوت کا جو ذمہ داری ہے وہ آپ کو ملی، تو آپ کانپ اٹھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آپ گھر تشریف لے آئے۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام انہوں نے آ کے سارا بتایا کہ اس طریقے سے میرے اوپر کیفیت طاری ہے اور میرے اوپر کمبل دیں۔ پاک بی بی سلام اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ کے اندر 5 خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے آپ اللہ کے نبیوں سے سب سے افضل ہیں، اور یہ 5 خصوصیات جو آپ کے اندر ہیں وہ قطعاً اللہ آپ کو کہیں پہ بھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کی ہر جگہ پہ لاج رکھے گا۔ تو آپ نے گنوا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خصوصیات بتائیں کہ آپ رشتہ جوڑنے والے ہیں، آپ صلح رحم ہیں، صلح رحمی کرتے ہیں، آپ بے یار و مددگار لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ کا دسترخوان جو ہے وہ ہر وقت کھلا ہے، اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ دین کے ساتھ ساتھ بھلائی کے جتنے بھی کام ہیں اس میں آپ ان کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، یعنی حقوق العباد آپ نے جو ایک سٹینڈرڈ قائم کر رکھا ہے، اللہ ضرور آپ کو سرخرو کرے گا، اور آپ کو جو ذمہ داری سونپی جا رہی ہے اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو ہر میدان میں کامیابی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہوئے، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک ایسی اندھیر نگری کے اندر روشنی پھیلائی جہاں پہلے بہت سارے انبیاء رسول آئے، وہ ان کے دلوں کو منور نہیں کر سکے، اور ہر جو انبیاء ہیں اور ہر رسول نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ ہماری جو قوم ہے یہ اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ یہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی، ان کے اوپر عذاب نازل کریں۔
یعنی بہت سارے انبیاء نے اور رسولوں نے باقاعدہ اپنی قوموں کے اوپر عذاب کے لیے اللہ سے دعا کی، لیکن میں قربان پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولاد پر کہ جنہوں نے عملی طور پر اللہ کا پیغام گھر گھر پہنچایا، اور ایسا پہنچایا کہ پوری دنیا میں اربوں لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، اور وہی جو بت پرست تھے وہ خدا پرست بن گئے، اور وہی جہاں پہ اندھیرا تھا وہاں اجالا ہو گیا، اور آپ کی روشن تعلیمات سے ذرے ذرے میں جو ہے وہ منور ہوا، اور درخت چرند پرند سب آپ کی ثنا خوانی میں ہیں۔ اللہ نے آپ سے جو وعدہ فرمایا تھا کہ میں آپ کا ذکر زمین و عرش پہ بلند کروں گا، وہ اللہ نے کر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ جب لے جایا گیا تو اللہ نے سدرۃ المنتہا یعنی پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، اور پھر ساتویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا جہاں پہ کوئی پرواز کسی بھی فرشتے کی نہیں تھی، جہاں پہ جبرائیل امی بھی ٹھہر گئے، اس سے اوپر اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا۔ اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے اس کو کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا، نہ کوئی دنیا کا محقق، نہ کوئی لکھ نہیں سکتا۔ آپ کے جو کردار ہے اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ اعتدال پسندی اور جو انسانیت پسندی اور جو انسانی ہمدردی، جو حقوق العباد سے متعلق اللہ پاک جو اپنے ان آدم کی اولاد سے وہ کام لینا چاہتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم جشن تو مناتے ہیں، اور اس جشن کو ہم ایک رسمی طور پہ ہی کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، اس کو ہم نے عملی طور پر معذرت کے ساتھ اپنی زندگیوں سے نکالا ہوا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج اس معاشرے کے اندر جس میں ہم رہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔ ہر طرف دیکھ لیں نفسہ نفسی ہے، ہر طرف دیکھ لیں ایک دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے، ہر طرف دیکھ لیں قتل و غارت ہے، ہر طرف دیکھ لیں ملاوٹ ہے، ہر طرف دیکھ لیں جو ہے وہ ظلم ہی ظلم ہے، اور انصاف نام کی چیز نہیں ہے۔ ہمیں یہ دن منانے کے ساتھ ساتھ یہ عہد بھی کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو عملی طور پہ جو ہے وہ نافذ بھی کرنا ہے، تب جا کے ہم جو ہے وہ ان کے امتی کہلانے کے قابل ہیں، ورنہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ان کے تعلیمات نہیں ہیں، نہ ہی ہم ان کے امتی کہلانے کے قابل ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی امت کے لیے گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگی، گڑ گڑا کے اللہ سے جو ہے وہ التجا کی کہ اے اللہ، جیسے پہلے انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، ان کی قوموں کے اوپر آپ فوری طور پہ عذاب نازل کرتے تھے، میری قوم کے اوپر نہیں کرنا، اور میری قوم کو جو ہے وہ خصوصی رعایت دینا، اور ان کے اوپر اپنا رحم کرم کرنا۔ اور اسی وجہ سے شاید ہم بچے ہوئے ہیں کہ ہم ان کا نام تو لے لیتے ہیں، لیکن ان کو ہم اذیت پہنچاتے ہیں، اور ان کی اولاد کو کہ ہم ان کی تعلیمات پہ عمل درآمد نہیں کرتے۔ ان کی اولاد حضرت پاک بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ، پاک مولا علی مشکل کشا، پاک مولا امام حسن مجتبیٰ، پاک مولا امام حسین، اور ان کی اولاد کی آپ قربانیاں دیکھیں، لازوال قربانیاں ہیں، صرف اللہ کی وحدانیت کے لیے، انصاف کے لیے، مساوات کے لیے۔ یہ وہ تین چیزیں تھیں جن کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کسی ظالم جابر اور کسی بھی جو ان اسلام سے منافی لوگ تھے ان کے خلاف بغاوت کی، اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے چھوٹے بچوں تک قربان کر دیے۔ آج ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا یہ وقت کی ضرورت ہے، تب جا کے ہم یہ جو یزیدی نظام ہے یا جو یزیدی قوتیں ہیں ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔